الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه
فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور وہ پیروی کرنے لگے اس چیز کی جو شیطان اور ان کی جماعت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ان پر پڑا کرتے تھے. سلیمان نے تو کوئی نافرمانی نہ کی مگر یہ شیطان کفر کر رہے تھے. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور دو فرشتے جو بابل میں آئے ہاروت اور ماروت جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس کا بھی کفر کرتے یا اتباع کرتے اس چیز کی جو وہ آزمائش میں لے کر آئے. وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ کہتے کہ یہ تمہارے لیے ہمیں آزمائش بنا کر بھیجا گیا ہے لہذا کفر نہ کرو. وہ ان سے ایسی چیز سیکھتے جو خامد اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے. وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر اور وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جو ان کو نقصان دہ ہو جو ان کو نفع نہ پہنچائے. انہوں نے جان لیا کہ جو انہوں نے خریدا ہے اس کے بدلہ میں آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اپنی جانوں کو جس چیز کے بدلے میں وہ بیچ چکے ہیں اس سے بری چیز اور بری تجارت اور کوئی نہیں ہو سکتی اگر وہ جان لیتے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معاشرتی زندگی کے حوالہ سے ایک اہم ترین مسئلہ جس سے انسان دوچار ہے وہ ہے میاں بیوی کا تعلق، اس کا قیام، اس میں استحکام اور خدا نخواستہ بعض دفعہ ان کی جدائی. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب سے انسان نے اس کائنات میں آنکھ کھولی ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو مسائل جنم لیتے رہے اور انسانوں کی آبادی کے ساتھ جس سے اس کو واسطہ پڑا ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ دو الگ الگ شخصیات یعنی ایک مرد اور ایک عورت وہ ایک معاہدے کے بعد آپس میں اکٹھا رہنے کے لیے لوگوں کی موجودگی میں اعلان کرتے ہیں اور پھر وہ عہد کرتے ہیں کہ اس پیکٹ اور عہد پر وہ قائم رہیں گے.
اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر اس پیکٹ اور معاہدے کو نکاح کہا جاتا ہے. یاد رہے کہ یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، وقتی طور پر کسی کام کے کرنے کے لیے دو فریق کے درمیان معاہدہ نہیں، یہ باقاعدہ ساری زندگی گزارنے کا ایک پیکٹ اور عہد ہے، ایک میثاق ہے جو قائم کیا جاتا ہے. عمرانیات کے ماہر یا اب جو ایک علم بن گیا ہے اس کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ہے اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی نسل کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پابند کر لے اور ذمہ دار بن جائے ان لوگوں کا جو دو انسانوں کے تعلق کے بعد وجود میں آنے والی نسل جو ہے وہ اس کے سامنے آگے بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. یعنی انسانی نسل کے حوالہ سے اس کو تحفظ دینے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اس کو آرگنائزڈ کرنا چاہیے، اس کی تنظیم سازی کرنی چاہیے، اس کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے. بس سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ گھرانہ بنانا چاہیے، خاندان ہونا چاہیے جس کا کوئی سربراہ ہو، جس کا کوئی ذمہ دار ہو، جس کے ماتحت کچھ لوگ رہتے ہوں اور پھر وہ اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ کمر بستہ ہو جائے. یہ جو سوچ تھی یہ اگرچہ اللہ کے نہ ماننے والے لوگوں کے ہاں تو انسان کی سوچ کی حد تک تھی، مگر جب اللہ کی رہنمائی ساتھ شامل ہو گئی اور معاملہ پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو ایسا خوبصورت مستحکم خاندانی نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ جس کی مثال انسانوں کی تاریخ میں نہیں ملتی. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدایت الہی کی روشنی میں جو ہے وہ مرتب ہوا ہے، یعنی یہ صرف انسان کی سوچ نہیں ہے. اس لیے جس مسئلہ کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، عام طور پر ہمارے ہاں اس کے ایک جز کو لے کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کا نبھا آپس میں نہ ہو اور وہ جدائی اختیار کرنا چاہیں، یعنی جس کو ہم عام سادہ لفظوں میں طلاق کہتے ہیں، طلاق کا مرحلہ آ جائے تو اس صورت کے اندر طلاق جو ہے وہ ایک ہی مجلس کے اندر دی جائے تو وہ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے. یعنی اس بڑے اور اہم ترین معاشرتی ایشو کو ہم نے محض دو فریقوں کے درمیان کوئی مسلکی اختلاف سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. بھئی طلاق ثلاثہ کا مطلب کیا ہے، وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کو لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں، بس طلاق کو اتنا ہی سمجھ لیا. جبکہ یہ معاملہ اس طرح کا نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے بھی اس مسئلے کے حوالے سے سوائے اس اختلاف کے پیدا کرنے کے کوئی رہنمائی نہیں کی، اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. اس لیے اس مسئلہ طلاق کو سمجھنے میں اس کی جزیات، اس کے مقدمات اور پھر اس کے نتائج پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہم جس دنیا میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بالخصوص وہ معاشرے جو اپنے آپ کو آزاد معاشرے جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور کہلاتے ہیں، ان کے ہاں آزادی کے نام پر جو کچھ ہو چکا ہے ان کی خرابیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک فائدہ ایک حد تک میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو واقعتاً اپنا مقام کھو بیٹھی تھی، جس کو جو ہے وہ جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، وہ بولنے کے قابل ضرور ہوئی ہے. اگرچہ اس کے بولنے میں بھی جو ہے وہ حدود جو ہے وہ اس سے وہ آگے بڑھ گئی، وہ تجاوز کر گئی، سب کچھ پھلانگ کر وہ آگے چلی گئی، یہ بات اور ہے. لیکن یہ ہمت دینا اور پھر عورت کا کسی کے سامنے آنا اپنے حق کے لینے میں اس آزادی کے بدلہ میں، یہ ایک چیز کسی حد تک میں پھر کہہ رہا ہوں ضرور ملی. مگر اسلام کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ انسان اپنی وقتی فائدہ کی خاطر کچھ کر لیں، کچھ جو ہے وہ
फायदा उठाकर जो है वो आगे बढ़ जाए, नहीं। वो जब भी कोई चीज बताता है बिलखुसूस माशरे के हवाला से बड़ी ही जामे होती है, उसके अंदर बड़ी ही हिकमतें होती हैं, उसको इस अंदाज से अपनाने की तलकीन की जाती है कि जिस पर अमल करने के बाद ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई नुकसान हो रहा हो लेकिन बाद में उसके फवायद जरूर नजर आ जाते हैं। यानी फवायद और हिकमतों से भरे हुए इस्लाम के अहकामात हैं, इनसे खाली हरगिज नहीं है, खा ये मसला तलाक ही क्यों ना हो। लेकिन इसको समझने से पहले जिस तरह मैंने अर्ज किया कि बहुत जरूरी चीजें जो हैं वो समझ लेनी चाहिए कि खानदान को आगे बढ़ाने के लिए निकाह का होना ये इतनी अहमियत का हामिल है कि ये जो हर खुतबा में हम आयात पढ़ते हैं, ये खुतबा ही की आयात नहीं है। दरअसल ये निकाह के वक्त मुसलमान मर्द के सामने और औरत के सामने इन आयात को दोहराने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। आज के बाद आपकी जिंदगी वो तन्हाई की जिंदगी नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिलाप की जिंदगी है। मर्द को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है। जितनी आयात पढ़ी जाती है तकरार के साथ जो लफ्ज आता है वो क्या होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह या अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। यानी इत्तकू इत्तकू बार बार ये लफ्ज आता है, डर जाओ इस अमल को करते हुए। यानी तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जाने वाली है। महज ख्वाहिश नफ्स की तकमील के लिए, ये कोई वक्त गुजारी के लिए तुम्हें यहां नहीं बिठाया गया। लोगों के सामने जो है वो आकर तुम ऐलान कर रहे हो कि आज के बाद मैं इस जिम्मेदारी को कबूल कर रहा हूं, उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंचने के बाद अब मैं अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी जीऊंगा और फिर उनके हुकूक अदा करके दिखाऊं। ये मुसलमान अहद करता है। बदकिस्मती से हम जब ये निकाह पढ़ते पढ़ाते हैं उस वक्त खाने की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है, हालांकि इस पर बाकायदा उस वक्त ये सारी आयात पढ़कर इसके अंदर जो कुछ कहा गया है उसकी तलखीन करनी चाहिए, बताना चाहिए ये हो क्या रहा है, ये क्या तब्दीली आने वाली। इसलिए मेरे भाइयों सबसे पहली बात तो यह है कि ये जिम्मेदारी है, ये कोई खेल नहीं है कि निकाह जो है वो हो गया। बदकिस्मती से बाद वाली जिंदगी के लिए इस्लाम ने जो उसूल बताए थे उसके मुकाबला में वो मुआशरा जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं, वहां वो इस हद तक पहुंच गए हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि उनके यहां कोई खुदा का खौफ, कोई जिम्मेदारी का एहसास, वो इस दुनिया में किए हुए अमाल की जवाबदेही का तसव्वुर वो तो है नहीं। लिहाजा उन्होंने फिर एक ऐसा तरीका निकाला जिसको सुनकर घिन आती है। वो कहते हैं बाद वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्ती तौर पर आप ऐसी मुफाहमत आपस में पैदा करें। आज हमारे मुआशरों में भी उसके असरात हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले जो है वो पूरी तहकीक करनी चाहिए, यानी मर्द और औरत जो है सारे उन रास्तों से गुजर जाएं जिसके बाद जो है खुदा न खास्ता जो फैसला फिर जज्बात की रोशनी में वो दोनों तय करते हैं उसमें सिवाय खराबी के और कुछ नहीं होता। उन्होंने भी ये किया, एक निकाह की सूरत उन्होंने जो है वो बना ली। उन्होंने कहा निकाह से पहले इकट्ठे रहना शुरू कर दो जी, कमीशनेट मैरिज उसे कहते हैं, यानी आरजी आजमाइशी निकाह। ये अच्छा आजमाइशी निकाह, यानी आजमाइश के तौर पर इकट्ठे रहो। अगर तुम्हारा निबाह हो जाए, तुम समझो कि इकट्ठे रह सकते हो तो फिर बाद में निकाह कर लो, वरना बगैर जो है वो औलाद पैदा करने की आजमाइश में से गुजरो। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या इस्लाम की तालीमात, इस्लाम का निजाम ऐसी खराबी, ऐसी खबासत की इजाजत दे सकता है। इसके नुकसानात जो हैं वो अखलाकियात की तबाही, वो इफ़्फ़त और पाकदामनी को जिस तरह तार तार कर दिया जाता है इस अमल के जरिए, इसका तो तसव्वुर भी मुसलमान कम अज कम नहीं कर सकते। इसलिए ये तरीका नहीं है। जब वो जिम्मेदारी निभाने के काबिल हो जाए, सोच समझ ले, पहले अच्छी तरह रिश्ते की तलाश कर ले, लेकिन फिर उसके बाद वो पाबंद कर ले अपने आप को कि हाँ मैंने जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने मेरे बारे में कहा था अब उस पर अमल करना है, करके दिखाना है, और एक ऐसा मुआशरा और ऐसी मिसाल कायम करनी है जिसको देखकर लोग कहें कि वाकईतन मुस्लिम मुआशरा ऐसा है कि जिसके तहत जो है वो इंसान को जिंदगी गुजारनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये जरूरी बात जो है वो आपके गोश गुजार करना थी कि निकाह, इसकी अहमियत, इसकी जिम्मेदारी और फिर इसको निभाने के काबिल होना, यानी सिर्फ ख्वाहिश की जो है वो इजाजत इस माना में नहीं है कि आप जो है वो इस काबिल हो जाएं
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی تسکین اور دوسری کی تسکین کے لیے نکاح کر لے. یہ ایک مقصد ہے، مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مقاصد کو بھول جانا اس نظام کی توہین کرنا ہے. اس لیے یہ مسئلہ جس قدر جو ہے وہ تفصیل کا حامل ہے، ہم اس بات کی طرف توجہ عام طور پر نہیں کرتے، لہذا اس کو ذمہ داری سمجھ کر لینا چاہیے. پھر اس کے بعد میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ معاملہ وہاں تک پہنچ جائے کہ وہ جو انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ معاملہ آگے بڑھتا رہا اور پھر وہ نباہ جو ہے باوجود کوشش کرنے کے نہ ہو سکا. یہ الفاظ میرے لیے بہت ضروری تھے اور آپ کے بھی توجہ کے قابل ہیں کہ باوجود کوشش اور محنت کے، یعنی اسلام اس نکاح کو اور اس کے بعد خاندانی نظام کو قائم رکھنے اور مستحکم کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کو توڑنے کا حکم نہیں دیتا. حتی الامکان کوشش کرنی ہے. اور اس کے بارے میں عورت کی جبلت کے حوالے سے مرد کو جو بار بار چیز یاد دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان المرأۃ خلقت من ضلع. آپ کو معلوم ہے کہ عورت کی جبلت یہ ہے کہ اس کو ایک پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ٹیڑھ پن ہے. اور پھر اس کی وجہ سے اگر آپ اسی ٹیڑھ کے ساتھ آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. لن تستقیم لک علی طریقۃ، اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اگر آپ اپنی مرضی سے اس ٹیڑھ پن کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں گے پھر کیا ہوگا؟ کسرتھا، آپ اس کو توڑ بیٹھیں گے، وہ ٹوٹ جائے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، یعنی اس کو سیدھا کرتے کرتے تم اپنا خاندان جو ہے وہ تباہ کر بیٹھو گے، توڑ دو گے، وہ معاہدہ ختم ہو چکا. اس لیے اس کو اس کی جبلت کے مطابق قبول کرنا ہے. یہ بات بہت ضروری ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھی کو کس طرح پیدا کیا ہے. یعنی اگر وہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ اس مزاج ہی کا نہ ہو تو پھر تمہارے لیے ذمہ داری کیا ہے؟ کس کو پورا کرنا ہے آپ نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے حوالے سے جو مثالیں قائم کی تھی، بشری تقاضوں کے مطابق خاندان رسول میں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں ان سے بڑھ کر پاک باز لوگ دنیا میں کوئی نہیں تھے، نہ پیدا ہوئے نہ آئندہ جو ہے وہ تو امکان ہی نہیں ہے. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ. لیکن وہاں بھی معاملہ یہ ہو جاتا تھا، ایک حد تک معاملہ یہ ہوتا، بعض احادیث میں صحیح ترین روایات میں آتا ہے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ایک دن کہا عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم بات کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کرتی ہو کہ کب میرے ساتھ تم راضی ہو اور کب میرے ساتھ ناراض ہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ عورت، یہ ہماری ماؤں میں سے ایک ماں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مجھ پر ناراض ہو جاتی ہے، بحیثیت بیوی تیرے اندر جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا دیکھیں کس شخصیت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول کس طرح اظہار کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی، توہین کر رہی ہے تو نبی کی نہیں. فرمایا خاندانی معاملات کے اندر تو میری پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، میری زندگی کا حصہ ہے، لیکن میں تجھے پہچان لیتا ہوں کہ تو لفظ کیا استعمال کر رہی ہے. تو پوچھا حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب محمد، ایسی بات نہیں ہے محمد کے رب کی قسم ہے. لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، محمد کا نام نہیں لیتی، پھر تو ابراہیم کا نام لیتی. اور پھر ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ ما احجرک الا اسمک، میں آپ سے جدائی اور علیحدگی تو اختیار نہیں کرتی سوائے نام کو چھوڑنے کے. یعنی اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ ساری چیزیں جو اس عورت کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں وہ بڑے سے بڑے خاندان کے اندر، بڑے سے بڑے گھرانے میں بھی موجود ہیں. اس لیے آپ اس کی فطرت اور جبلت، خاص جبلت کو سمجھ کر اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے مطابق آگے بڑھیں. جب اس کو اختیار کر کے آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے اور پھر بغیر کسی وجہ کے، خدا نہ خواستہ بغیر کسی وجہ کے آپ اس کو تنگ کریں گے یا وہ تنگ ہوئے بغیر ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ بغیر کسی اسباب کے، دونوں طرف معاملہ ہے، مرد ہو یا عورت، جو زیادتی کر کے اس خاندانی نظام کو ختم کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا جہان میں گناہگار اور بدبخت کوئی نہیں ہے. یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ. فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ رجل
तज़व्वज इम्रअतन सुम्मा क़ज़ा हाजतहु मिन्हा सुम्मा तल्लक़हा व ज़हब बिमहरिहा। उससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है कि जो किसी से निकाह करके अपनी हाजत को पूरा कर लेता है, फिर जो है वो कहता है मतलब पूरा हो गया अब तलाक दे दो, छोड़ दो इसको। यानी ये शुगर बना लेता है, वो परवाह नहीं करता इस बात। और फिर दूसरी तरफ कहा अगर कोई औरत जो है अय्युम इम्रअतिन सालत ज़ौजहा, अगर कोई अपने खामन से जो है वो सवाल करती है, कोई खातून फी गैरि मा बासिन, वजह कोई भी नहीं है, फहरामुन अलैहि राइहतुल जन्नह, अल्लाह ताला फिर जन्नत की खुशबू भी उस औरत पर हराम कर देता और फिर खुद साखता। ये आज कल हमारे यहां बहुत ज्यादा जो है वो चीज बढ़ गई है कि बात बात पर जो है वो खुदा न खास्ता मियां बीवी जो है वो अलहदगी का सोच लेते हैं, बीवी जो है वो भी बार दफा ज्यादती करती है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल मुख्तलियात हुन्नल मुनाफिकात, मैंने ऑप्शन दिया था, शरीयत ने तुम्हारे लिए आसानी रखी थी कि आखिरी सूरत के अंदर जब कुछ बनना पड़े तो फिर जुदाई जो है वो होनी चाहिए, उसका भी तरीकेकार है। उस जुदाई से पहले क्या क्या कुछ करना है मैं इंशाल्लाह उसकी तफसील जो है वो बयान करूंगा। इस मसले को, इस माशरती इशू को आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करें और फिर अपने खानदानी निजाम के अंदर इस वक्त जो खला पैदा हो चुका है उसको दूर करें। मोहब्बत की जिंदगी, एक दूसरे के साथ सुकून की जिंदगी, मवद्दत और रहमत की जिंदगी इसको कहा गया है, इसको फिर से बहाल करने के लिए इन चीजों को समझना, इन पर गौर करना और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इस्लाम की मंशा है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक नात फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।